اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ بنی اسرائیل اس نمونہ کا حصہ ہے جو قرآن کریم نے اہل ایمان اور مخاطبین قرآن کے لیے ہدایت کے اہم ابواب میں سے قرار دیا ہے۔ جیسے باقی گزشتہ اقوام کے قصے ہیں اور ان کی داستانیں ہیں، اس قاعدے کی بنیاد پر کہ انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون واحد بنایا ہے۔ جیسے تکوینی قانون ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، انسان کی ہدایت کے لیے تشریعی ضابطہ بھی ایک ہی ہے، تمام انسانی نسلوں کے لیے، تمام انسانی اقوام کے لیے۔ باوجود اس کے کہ تاریخ انسانیت میں ان کے درمیان بہت فرق بھی آتا ہے اور یقینی و طبعی و فطری امر ہے، زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے انسانی زندگی کے تقاضے، حالات اور معیارات بدل جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انسانی زندگی کے اصلی محور ثابت رہتے ہیں۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی فطرت اور انسان کی خلقت کی بنیاد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے وہ باقی و برقرار رہتی ہے، لیکن اس زندگی کے وسائل میں، زندگی کے ماحول میں اور اس کے تقاضوں میں فرق پڑ جاتا ہے۔ ہدایت دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک انسان کی اس بنیادی مشترکہ بنیاد سے ہدایت کا تعلق ہے جسے ہم انسانی فطرت کہتے ہیں یا انسانی قانون شخصیت کا کہتے ہیں، معاشرت و سماج کا ایک مشترکہ قانون ہے، اور دوسرا حصہ متغیر، متحول اور متبدل حالات اور وسائل اور ماحول کے متعلق ہے۔ وہ امور جو انسان کے درمیان مشترک ہیں تمام انسانوں میں، خصوصاً سماجی امور، یعنی جن اصولوں پر انسانی معاشرہ قائم ہوتا ہے، برپا ہوتا ہے، انسانی سماج تشکیل پاتا ہے، اس کی بنیادیں ایک جیسی ہیں، خواہ ابتدائی غیر متمدن انسانی معاشرہ ہو یا متمدن اور ترقی یافتہ انسانی معاشرہ ہو جیسے آج کا موجودہ معاشرہ ہے۔ ان کے انسانی اصول یکساں ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کی بنیاد بھی یکساں اور ایک جیسی رکھی ہے، اور ہر سماج کے اوپر وہی قوانین لاگو ہوتے ہیں جو سابقہ انسانی معاشروں کے اوپر حکم فرما تھے، اور ان قوانین کے مقابلے میں جو کچھ سابقہ اقوام نے اور معاشروں نے رد عمل دکھایا ہے اور اس رد عمل کے مطابق انہیں نتیجہ ملا ہے، وہی عمل تکرار ہوگا اگر موجودہ معاشرہ یا آنے والا معاشرہ یا اس سماج کے علاوہ جس کی قرآن نے مثال دی ہے اس کے علاوہ بھی کوئی اگر اس طرح کی زندگی بسر کرے اور وہ اعمال انجام دے جو سابقہ
معاشرے نے انجام دیے ہیں اور جس انجام سے وہ دوچار ہوئے ہیں وہ بعد والوں کے لیے بھی تکرار ہوگا۔ اس قاعدے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ہدایت میں یا قرآن کے منشور میں بنی اسرائیل کو ایک نمونہ سماج پیش کیا ہے۔ نمونہ ہر دو پہلوؤں سے، ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا کچھ عطا کیا ہے تاکہ ایک مثالی معاشرہ بن سکیں، مثالی قوم و امت بن سکیں، اور دوم یہ کہ ان کے اوپر دو قسم کے حالات گزرے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے دیے ہوئے وسائل کو بروئے کار لا کر انہوں نے مثالی معاشرہ قائم کیا ہے، جیسے بنی اسرائیل کے عروج سے تعبیر کیا گیا ہے، ان کی فضیلت عالمین کے اوپر۔ اور دوسرا پہلو بنی اسرائیل کا ان کا زوال ہے، ذلت و مسکنت ہے، رسوائی و خواری کا زمانہ، اور اس کو بھی قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ یہ بھی کچھ عوامل کے نتیجے میں ہوا ہے۔ اور یہ دونوں قسم کے حالات بنی اسرائیل کے ذکر کیے ہیں، دونوں کے اسباب اور وجوہات بھی قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں، اور یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ دونوں صورتیں مومنین کے لیے، مخاطبین قرآن کے لیے بھی پیش آئیں گی، یعنی آج کی انسانیت کے لیے بھی وہی قانون اور وہی ضوابط ہیں، باوجود اس کے کہ ان کی زندگی میں بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے، یعنی زندگی کا ماحول بدل چکا ہے، زندگی کے وسائل بدل چکے ہیں، اور انسانی ظاہری زندگی وسائل کے لحاظ سے اتنی مختلف ہو چکی ہے کہ سابقہ انسان کی زندگی سے کمتر مماثلت و مشابہت ہے اس کی۔ پھر بھی وہ اصول و سنن مشترک ہیں دونوں کے درمیان۔ اس کے لیے قرآن کریم نے انہیں مخاطب قرار دیا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ خطاب ان کو ہے، لیکن یہ خطاب مسلمانوں کی کتاب میں، مومنین کی کتاب میں، قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی اس خطاب میں اللہ کا خطاب بنی اسرائیل کو ہے، اور بنی اسرائیل کو اللہ کے خطاب کے اندر ایک خطاب مومنین کو ہے، اہل قرآن کو ہے، کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا، اور وہ نعمتیں جب تک انہوں نے یاد رکھیں اس وقت تک اللہ نے انہیں مزید ثمرات دیے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ نعمتیں فراموش کر بیٹھے، اور جس زمانے میں آیہ کریمہ اتری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کو یہ آیت سنائی ہے پڑھ کے اور مومنین کو، یہ وہ زمانہ تھا جب وہ نعمتیں فراموش کر چکے تھے، بھول گئے تھے یہ نعمتیں ساری، اور ان کی یادداشت میں نہیں تھی۔ یادداشت سے مراد یہ نہیں کہ ان کے حافظے میں نہیں تھی یا ان کی کتابوں میں نہیں تھی، مقصود یہ تھا کہ مد نظر نہیں تھی، ان کو اب انہوں نے بروئے کار نہیں لایا، ان نعمتوں کو ترک کر دیا تھا، ان نعمتوں کو، اور فاصلہ لے لیا تھا۔ نعمتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو انسانی رویے ذکر کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ذکر نعمت، پہلا مطلب یہ ہے کہ خواہ بنی اسرائیل ہوں یا مسلمین ہوں، مومنین ہوں، ایک کام جو انہیں لازمی انجام دینا ہے وہ ذکر نعمت ہے، اور دوسرا شکر نعمت ہے، اور تیسرا کفر نعمت ہے۔ یہ وہ فرائض ہیں، وظائف ہیں جو انسان نے کرنے ہیں، یا نعمت کے مقابلے میں قرآن نے ان کے حالات بیان کیے ہیں کہ یا نعمت کو ذکر کریں گے یا نعمت کو بھول جائیں گے، ناسی ہوں گے، اور ذکر کی صورت میں شکر کریں گے یا پھر کفر کریں گے۔ اور ذکر نعمت کے بھی آثار ہیں، اسی طرح نسیان نعمت کے بھی اپنے آثار ہیں، اور شکر نعمت کے بھی اپنے
نتائج ہیں، کفر نعمت کے بھی اپنے نتائج ہیں۔ نعمت قرآن کی اصطلاح میں اور عربی لغت کی بنیاد پر ان وسائل کو کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فراہم کیے ہیں، جو انسان کے ہدایت میں، انسان کی پرورش میں، انسان کی تربیت میں، انسان کی ترقی میں، انسان کے سکون میں، آسائش میں سہولت پیدا کرتے ہیں، انسان کو مشکل سے نکالتے ہیں، اضطراب سے نکالتے ہیں، اضطرار سے نکالتے ہیں، اور اس کے بجائے انسان کو آسودگی عطا کرتے ہیں۔ وہ سارے وسائل نعمت کے زمرے میں آتے ہیں، خواہ یہ سکون انسان کو تکوینی طور پر پہنچے یا سماجی، معاشرتی اور قانونی لحاظ سے انسان کو سکون ملے۔ بے سکون معاشرے اور باز سکون معاشرے، یعنی وہ معاشرے جن کے اندر آسودہ زندگی ہے، لوگ اضطراب کا شکار نہیں ہیں، خوف نہیں ہے، حزن نہیں ہے اور کھٹکا نہیں ہے، ان کی بھی مثال موجود ہے۔ اور وہ معاشرے جو دائماً پریشانی کی حالت میں ہیں، خوف و اضطراب و اضطرار کی حالت میں ہیں، جنہیں کسی پہلو سے سکون زندگی کا میسر نہیں ہے، نصیب نہیں ہے، یہ مثالیں بھی موجود ہیں، آج کی دنیا میں موجود ہیں۔ اور اسی موجودہ دنیا میں ہم بھی ہیں۔ اب ہماری جو صورتحال ہے، جو جس معاشرے میں ہم خود رہ رہے ہیں، قرآنی تقسیم کے مطابق یہ مضطرب اور مضطر معاشروں میں سے ہے، آسودہ، پرامن اور مطمئن معاشرہ نہیں ہے، اس کے اندر اضطراب ہے۔ اضطراب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی ضروریات زندگی ان کے پاس نہیں ہیں، آسائشیں دینے والی سہولتیں نہیں ہیں ان کے پاس، یعنی جتنا مال انہیں چاہیے اتنا مال ان کے پاس نہیں ہے، سکونت کے لیے جتنا گھر ان کو چاہیے اتنا گھر ان کے پاس نہیں ہے، پہننے کے لیے جتنا پہناوا لباس ان کو چاہیے وہ لباس ان کو میسر نہیں ہے، کھانے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے جو غذا ان کو چاہیے، خوراک چاہیے، وہ انہیں میسر نہیں ہے، حفاظت کے لیے جو بندوبست چاہیے، جو وسائل و انتظام و اہتمام چاہیے، وہ ان کو حاصل نہیں ہے، گرمی، سردی اور موسمی اثرات سے بچنے کے لیے ان کو جتنے وسائل درکار ہیں اتنے ان کے پاس میسر نہیں ہیں، یعنی عموماً سب کے پاس نہیں ہے۔ اس اثناء میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ ساری چیزیں مہیا ہیں، میسر ہیں، یہ سکون و آسائش ان کو ہے، بقدر کافی مال ہے، بعض کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے۔ یہ جن کے پاس مال ہے، ان کو زندگی کی آسودگی کے لیے، سکون کے لیے، سہولت کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے وہ ان کے پاس موجود ہیں۔ مثلاً ان کے پاس گھر ہے اور آرام دہ گھر ہے ان کے پاس، اسی طرح گھر کے اندر ان کے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ مہیا ہیں، انہیں کہیں آنا جانا ہو، سفر کے وسائل ان کے پاس موجود ہیں، مہیا ہیں، گرمی سردی میں اثرات موسمی سے بچنے کے لیے ان کے پاس، محفوظ رہنے کے لیے گرمیوں میں ٹھنڈک کا انتظام اور سردیوں میں گرمی کا انتظام موجود ہے۔ یہ آسودہ خیال لوگ ہوتے ہیں یا آسودہ زندگی بسر کرنے والے ہیں، لیکن جو ان وسائل سے محروم ہیں وہ اضطراب اور اضطرار کی زندگی گزار رہے ہیں۔ نعمت سکون ہے، آسائش کو کہتے ہیں، یا نعمت کہتے ہیں وہ ذریعہ، وہ وسیلہ، وہ سہولت جس کے نتیجے میں انسان کو زندگی کی سہولت، سکون اور آسائش میسر آئے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری سہولتیں زمین میں رکھی ہیں انسان کے لیے، اور پھر زمین کے اندر انسان کو داخل کیا ہے، انسان کو خلیفہ بنایا ہے، اور انسان کے لیے زمین کو آمادہ کیا ہے، تیار کیا ہے۔ انسان جب زمین میں آیا ہے زندگی بسر کرنے کے لیے تدریجاً مختلف نسلوں کی صورت میں، اور گزر زمان پر اس نے زندگی کا آغاز کیا ہے، یعنی ایک نسل انسان کی وجود میں آتی ہے اور ایک مدت تک اپنی زندگی گزارتی ہے۔ ہم اس نسل کی زندگی کو فرض کریں، ہم ایک پیمانہ فرض کر لیتے ہیں، 100 سال ایک نسل زندگی گزارتی ہے، 100 سال کے بعد پہلی نسل ختم ہو جاتی ہے، اس کے بقایا دنیا سے چلے جاتے ہیں، ایک نئی نسل ان کی جاگزین ہو جاتی ہے، ان کے اولاد آ جاتی ہے۔ خوب 100 سال تک ایک نسل کو موقع دیا جاتا ہے زمین پہ رہنے کا، اور پھر اس کے بعد طبعی خلقت کے نظام کے مطابق یہ جو موجود ہیں یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، یہ مر جاتے ہیں، اور ان کی جگہ پر انہی کی اولاد نئی نسل کے طور پر زندگی کو جاری رکھتے ہیں۔ ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو آمادہ کیا ہے، یعنی اس قانون خلقت کے مطابق زمین کو آمادہ کیا، یعنی ہر نسل کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ساتھ انسان ہے، انسان کو ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، تعلیم دی ہے، آگاہی دی ہے، ہدایت کے اسباب ان کے لیے مقرر کیے ہیں تاکہ زمینی زندگی یہ آسودگی کے ساتھ بسر کر سکیں۔ لیکن ساتھ ہی قرآن کریم نے یہ بھی ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انسانی زندگی میں خلل کی وجوہات بھی موجود ہیں انسان کے ساتھ، کہ زمینی زندگی ان مخل عناصر کے بغیر فرض نہیں کی جا سکتی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ انسان ہو، زمین بھی ہو، اور لیکن جو انسانی زندگی کو مختل کرنے والے امور ہیں، محرکات ہیں، یہ نہ ہوں، یہ فرض خود تضاد پر مشتمل ہے، یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زمین بھی ہو اور زمین نہ بھی ہو۔ اس کا لازمہ یہ ہے کہ انسان زمین پر ہو اور انسان زمین پر نہ بھی ہو۔ یہ تناقض ہے اور تضاد گوئی ہے، چونکہ وہ اختلال پیدا کرنے والے یا جن کے نتیجے میں انسانی زندگی میں خلل پیدا ہوتا ہے، یہ عوامل ان زمینی زندگی کا لازمہ ہیں، جزء لا ینفک ہیں۔ ان اختلالی عناصر کے اور عوامل کے اندر زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تعلیم دی ہے اور انسان کی ہدایت کے لیے انتظام کیا ہے وحی کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے اور کتب آسمانی کے ذریعے، تاکہ یہی زمین جو ایک طرف سے انسان کی زندگی کے لیے بھرپور طریقے سے تیار کی گئی ہے، انسانی زندگی کی سہولتوں کے لیے، آسائشوں کے لیے اور سکون کے لیے، اور دوسری طرف سے اس کے اندر انسانی زندگی کے اندر خلل ڈالنے والے عناصر بھی اس کا لازمہ ہیں، یہ موجود ہیں، اور دو قسم کے ہیں۔ ایک انسان کے اندر سے خود انسان کی جانب سے ہیں، اور ایک بیرونی اسباب ہیں کہ وہ بھی بالواسطہ انسان ہی سے مربوط ہو جاتے ہیں۔ لیکن کسی بھی نسل کی زندگی میں جو رخنا ہوتا ہے، خلل آتا ہے، اضطراب آتا ہے، بے سکونی آتی ہے، بے چینی آتی ہے، اور دشواریاں و مشکلات اور تلخیاں آتی ہیں، وہ عناصر دو قسم کے مل کے یہ حالات پیدا کرتے ہیں، انسان کے اپنی جانب سے اندر سے، اور باہر سے جو بیرونی عوامل جنہیں خود انسان اختیار کرتا ہے یا موقع دیتا ہے، ان عناصر کو اپنے سماج کا حصہ بناتا ہے۔ اس وجہ سے انسانی زندگی اجتماعی خلل کا شکار ہوتی ہے، کہ جس کی مثال آج کی دنیا اور اس کے اکثر سماج جو آج تشکیل یافتہ ہیں،
ممالک کی صورت میں، اقوام کی صورت میں اور مختلف شکلوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ اس کی واضح مثال ہے کہ جن میں سے خود ہمارا معاشرہ بنی اسرائیل کے معاشرے کی مکمل عکاسی کرتا ہے کہ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسودہ انسانی زندگی کے لیے ہیں وہ ساری دی ہیں، جیسے بنی اسرائیل کو دی تھیں ایسے ہی ہمیں بھی دی ہوئی ہیں۔ اور ان نعمتوں کا ہمیں کہا گیا کہ آپ نے ان نعمتوں کو ذکر کرنا ہے، یعنی یاد رکھنا ہے اپنی یادداشت میں اور اپنی زندگی کے اس حصے میں رکھنا ہے جن کی بنیاد پر آپ زندگی گزارتے ہیں، جو زندگی کے بنیادی اصول معیارات ہیں۔ یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جن معیاروں کو، جن اصولوں کو اپنا کے آپ زندگی گزارتے ہیں وہاں پہ ان کو رکھنا ہے آپ نے۔ اور پھر فرمایا ہے کہ یہ وسائل جو ہم نے آپ کو دیے ہیں یہ آپ نے شکر ان کا بجا لانا ہے اور اس کی وجہ سے آپ میں اضافہ ہوگا، اور کفر نہیں کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ یہ اللہ نے یہ نعمتیں آج ہمیں بھرپور نعمتیں دی ہوئی ہیں، حتیٰ بنی اسرائیل سے یقیناً زیادہ نعمتیں ہیں، چونکہ اگر انسانی سماج کا تشکیل اور ارتقاء دیکھیں ہم تو آج کا زمانہ ارتقاء کے لحاظ سے ہر پہلو سے عروج پر ہے، اوج پر ہے، اور بنی اسرائیل کا عہد اس کے مقابلے میں قابل قیاس نہیں ہے، چونکہ وہ بہت ہی پسماندہ اور ایک غیر متمدن زمانہ تھا۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم آج جو انسان نے ترقی کر کے جو ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے یہ ان کے پاس نہیں تھی۔ ہر چند حضرت سلیمان کی حکومت میں اس کی نشانی ملتی ہے ہمیں، لیکن وہ سب حضرت سلیمان کے حوالے سے ملتا ہے کہ حضرت سلیمان اس صلاحیت کے مالک تھے، یعنی اس نقطے پر اور اس درجے پر فائز تھے جو آج ٹیکنالوجی نے انسان کو سہولتیں فراہم کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ سہولتیں اپنی حکمت و ارادے سے عطا کر دی تھیں، ان کے پاس تھیں یہ صلاحیتیں ساری۔ یہاں تک بعض آیات سے اور بعض تاریخوں سے یہ ملتا ہے کہ حضرت سلیمان کے عہد میں جو باقی برگزیدہ چنیدہ افراد تھے ان کے اندر بھی یہ قابلیتیں موجود تھیں، اس کی طرف بھی قرآن کی بعض آیات اشارہ کرتی ہیں۔ لیکن بالعموم پورا سماج اس درجہ ارتقاء پر فائز تھا جیسے آج کا سماج ہے، تو یہ حالت قطعاً نہیں تھی۔ نہ یہ مسکن تھا ان کا، نہ یہ غذا و خوراک تھی ان کی، نہ یہ وسائل تھے ان کے پاس، نہ یہ روابط تھے، نہ یہ ابلاغ کا ان کے پاس ذریعہ تھا، نہ سفر کا یہ ذریعہ تھا۔ کسی پہلو سے بھی وہ اس کے ساتھ قابل قیاس نہیں ہے۔ اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ بہت پیش رفتہ، بہت ترقی یافتہ اور بہت ہی عروج پر تھے، لیکن آج کے زمانے کے لحاظ سے وہ پسماندہ لوگ تھے۔ وہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج فراہم کی ہوئی ہیں، مہیا کی ہوئی ہیں، لیکن ان کے باوجود، اللہ کی ان نعمتوں کے باوجود، ان وسائل کے باوجود، یہ سماج، یہ معاشرہ، یہ مطمئن، پرسکون اور امن والا معاشرہ نہیں شمار ہوتا۔ آسودہ زندگی گزارنے والے لوگ نہیں ہیں۔ نعمت آسودگی ہے، انعام آسودہ وسائل فراہم کرنا ہے، اور تنعم اس آسودگی کو لینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ نعمتوں کے باوجود تنعم نہیں ہے، یعنی آسودگی نہیں ہے، سکون اور چین انسان کو میسر نہیں ہے زندگی کے کسی پہلو سے۔ کیوں نہیں ہے؟ نعمت شناسی نہیں ہے، نعمتوں کا ذکر نہیں ہے، نعمتوں کا شکر نہیں ہے، اور نعمتوں کا استعمال جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، حکم دیا ہے، اس طرح سے نہیں ہے، اس میں خلل آ گیا ہے۔ اور وہ خلل یہ ہے کہ ذکر و شکر و فکر اور اس کو بروئے کار لانے کے بجائے انسان نے نعمتوں کو تملک شروع کر دیا ہے، قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے، ملکیت بڑھانی شروع کر دی ہے، ذخیرہ کرنا شروع کر دیا ہے، لوٹنا شروع کر دیا ہے، اور ایک اقلیت نے
تمام اکثریت کی نعمتیں سمیٹ کے مختلف ہیلے بہانوں سے، مختلف حربوں سے ساری نعمتیں، یعنی وہ وسائل زندگی جو پورے سماج کے لیے وسائل زندگی تھے، وہ ایک اقلیت نے سمیٹ کے اپنے اختیار میں لے لیے ہیں، اور باقی معاشرہ سارا ان نعمتوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ خلل ہیں جنہیں قرآن کریم نے نعمتیں دے کر ان کا راستہ بند کیا تھا، تربیت کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، وحی کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے، یعنی دستور کے ذریعے، شریعت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خلل کو روکنے کے لیے اہتمام کیا تھا۔ اور ہم نے نعمتیں ہوتے ہوئے جب اللہ کا دستور نظر انداز کر دیا تو ظاہر ہے کہ دستور نعمتوں کی حفاظت اور نعمتوں کو بروئے کار لانے کا طریقہ کار تھا یا آئین تھا۔ جب اسے معطل کر دیا، اسے ترک کر دیا، تو نعمتیں اس طرح سے ہوتے ہوئے انسان غیر متناعم زندگی گزارتا ہے، غیر آسودہ زندگی گزارتا ہے، بے آسائش زندگی گزارتا ہے، اضطرابات اور مشکلات کی زندگی انسان، اضطرابات سے بھری ہوئی زندگی انسان گزارتا ہے۔ اب یہ نمونہ بنی اسرائیل کا خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تاکہ جو قرآن کے مخاطبین، جو بھی نسل ہیں، وہ اس طرف دھیان رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو زمین کے اوپر یہ سارے وسائل ہر نسل کو فراہم کیے ہیں۔ جب ذکر آتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو یہ وسائل دیے ہیں تو اس کا یہ معنی نہیں بنتا جیسے بعض لیتے ہیں یہ معنی، اور نا مناسب اور نادرست طور پر لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے پہلے لوگوں کے پاس یہ سہولتیں نہیں تھیں جو بنی اسرائیل کو دیں، چونکہ بنی اسرائیل اولاد یعقوب ہیں اور ایک بہت متأخر زمانے میں یہ پیدا ہوئے ہیں، ان کی جمعیت وجود میں آئی ہے، ایک الگ سے انہوں نے پہچان اپنی بنائی ہے۔ اس سے پہلے انسان تھے، انسانی آبادیاں تھیں، اور وہ آسمانی تعلیمات سے بھی بہرہ مند تھے، الہی کتابیں بھی ان کے اندر موجود تھیں۔ پہلی کتاب تورات نہیں ہے، بلکہ پہلے بنی اسرائیل کے جد حضرت یعقوب کے جد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، جو امام الانبیاء و شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے، وہ خود صاحب کتاب تھے، اور ان کا عہد بھی ایسا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مبعوث کیا، اور اس زمانے میں جو لوگ آباد تھے انہیں ہر نعمت خداوند تبارک و تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ اور اس سے پہلے جو قرآن نے جو معاشرہ ذکر کیا ہے وہ حضرت نوح کا ہے، اور حضرت نوح کے بعد پھر عاد و سمود جیسے معاشرے وجود میں آئے، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل شروع ہوئے۔ یہ تذکرے ہیں جو قرآن نے مختلف ادوار کے کیے ہیں، اور انہیں ہر چیز سے نوازا ہے، ہر چیز ان کے اختیار میں قرار دی ہے، اور پھر انہوں نے بنی اسرائیل ہی کی طرح کچھ عرصے میں شکر کیا ہے نعمتوں کا، یعنی نعمتوں کو لے کر زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق ان نعمتوں کو بروئے کار لائے ہیں، آسودہ ہوئے ہیں۔ اور ایسے بھی زمانے قرآن نے ذکر کیے ہیں کہ جہاں یہ کام انہوں نے نہیں کیا، ترک کر دیا اس کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ختم کر دیا، وہ بھی قانون طبیعی کے مطابق ہے، یعنی ان کے اوپر جو عذاب نازل ہوئے، پورا سماج ہی مٹ گیا، ختم ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انتقاماً ختم کر دیا ہے، ورنہ ان کے اندر مزید زندہ رہنے کی صلاحیتیں، گنجائش موجود تھی، لیکن اللہ نے غضبناک ہو کر ان سے یہ فرصت لے لی ہے۔ بلکہ الہی غضب کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جس طرح قانون بنایا ہے انسان کی زندگی کے لیے، دو طرفہ قانون، اس میں ایک الہی دستور کی اطاعت کا ضابطہ ہے، راستہ ہے،
اور ایک الہی دستور کی نافرمانی کا راستہ ہے۔ اور نافرمانی کے بھی پھر درجات ہیں کہ جب نافرمانی ابتدائی نوعیت کی ہو تو اس میں بھی انسانی زندگی میں خلل آتا ہے۔ یہ نافرمانی جب بڑھتی ہے، تھوڑی اس میں شدت آتی ہے، انسانی زندگی مشکلات کا زیادہ شکار ہوتی ہے۔ اور یہ نافرمانی جب بڑھ کے اپنی حد تک جا پہنچتی ہے اور حد عبور کرتی ہے، یہاں طبعی قانون کے مطابق یہ معاشرہ، یہ سماج ختم ہو جاتا ہے۔ انتقاماً ختم نہیں ہوتا، طبعی نتیجے کے طور پر ختم ہوتا ہے۔ جیسے ہم ایک فرد کو مثال لے لیں، جسم کو مثال لے لیں۔ ایک جسم اللہ نے بنایا ہے، دو بھائی ہیں، ایک ہی گھر کے اندر ہیں، دو فرد ایک ہی خاندان کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خوراک، ان کی زندگی کا ایک نظام بھی بنایا ہے، اور ان میں سے ایک الہی نظام و دستور کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، صحیح و سالم ہے۔ دوسرا اس الہی دستور کی نافرمانی کر کے زندگی گزار رہا ہے، یعنی وہ جو نظم زندگی کا اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے اسے مراعات نہیں کرتا، کھانے میں نہیں کرتا، پینے میں نہیں کرتا، اٹھنے میں نہیں کرتا، بیٹھنے میں نہیں کرتا۔ زندگی کا جتنا نظام ہے اس میں وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، الہی نظام صحت کی پیروی نہیں کرتا۔ یہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کی بیماری جب ابتدائی نوعیت کی ہوتی ہے تو اس کی زندگی میں خلل آ جاتا ہے۔ یہ اس دوسرے بھائی کی طرح، صحت مند اور تندرست بھائی کی طرح بانشاط و شاداب اور آسودہ اور مطمئن نہیں ہے، تکلیف میں ہو گیا ہے۔ پھر اس کی یہ تکلیف بڑھتی ہے، چونکہ ترک نہیں کرتا، وہ نافرمانی کی زندگی کا انداز صحت میں ترک نہیں کرتا، اسی طرح کی زندگی جاری رکھتا ہے۔ اس کی بیماری میں شدت آتی ہے اور اس کی اضطراب اور اس کی مشکل بڑھ جاتی ہے۔ جو کام پہلے کر رہا تھا، حتیٰ پیروی ہوس کی، اب وہ بھی نہیں کر سکتا، بیماری نے اتنا غلبہ اس کے اوپر پا لیا ہے۔ اور آخر میں جب بیماری حد سے بڑھ جاتی ہے، وہ خلل جو بیماری کی وجہ سے پیدا ہوا ہے وہ حد تک جا پہنچتا ہے اور حد عبور کرتا ہے، یہ شخص مر جاتا ہے، جسم اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ نہ کہ اللہ نے سزا کے طور پر اس کو ختم کیا ہے، اس میں گنجائش تھی مزید زندہ رہنے کی، لیکن اللہ کو غصہ آیا اور نافرمانی کی وجہ سے اسے آج ہی مار دیا ہے۔ نہ، اس کے لیے اللہ نے جو طبعی نظام رکھا ہے، اس طبعی نظام میں یہ اس کے ساتھ ہوا ہے، اس طبعی نظام میں اس کا یہ انجام ہے، یعنی یہ بیماری اور یہ زندگی اتنی ہی ہونی تھی اس صورتحال میں، اس کو حتماً اس میں مرنا تھا، اس کو ختم ہونا تھا یہاں پر۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں انسان جسمانی طور پر دو قسم کے انسان ہیں، آسودہ انسان ہیں اور بیماریوں میں مبتلا انسان ہیں۔ اسی کی مثال سماج کی بھی ہے، آسودہ سماج بھی ہیں، بیمار سماج بھی ہیں۔ بیمار سماج کیوں بیمار ہیں؟ جس وجہ سے جسم بیمار ہیں، انہی سے ملتے جلتے عوامل کے مطابق، جیسے زمین پہ رہنے والے انسان جسمانی طور پر ایک بڑی تعداد مریض ہیں، اور اس بیماری کے اسباب بھی خود ان کی اپنی جانب سے ہیں، اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے ہیں، اپنی غفلت کی وجہ سے ہیں، اپنی کمزوری سستی کی وجہ سے یہ بیماریوں میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اسی طرح سماج بھی ہیں کہ وہ بھی انسانوں ہی کے ہاتھوں یہ خلل اور یہ بیماریاں ان کے اندر پیدا ہوئی ہیں، اور پھر یہ بیماریاں بڑی ہیں، جیسے جسم میں بیماریاں بڑھتی جاتی ہیں، سماج میں بھی بیماریاں بڑھتی جاتی ہیں۔ جتنی بیماری بڑھتی ہے اتنا خلل سماج میں آ جاتا ہے، اور پھر جیسے جسم ایک حد میں جا کر ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، سماج بھی اسی طرح جسم کی طرح جب حد عبور کرتا ہے خلل کی، وہاں پر یہ سماج ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ دونوں کا طبعی انجام ہوا ہے، نہ کہ دونوں میں، جسم میں اور سماج میں مزید زندہ رہنے کی صلاحیت تھی، لیکن اللہ نے غضبناک ہو کر یہ صلاحیت ان سے چھین لی
اور مزید ان کو موقع نہیں دیا، بلکہ طبعی طور پر یہ خود اپنے ہاتھوں اس انجام تک پہنچے ہیں۔ لہٰذا یہ جتنی بھی اقوام قرآن نے ذکر کی ہیں جن کے نمونے یہ ختم ہوئے، جیسے قوم نوح ہے، ان کو عذاب آیا، تو یوں نہیں کہ یہ قوم نوح مزید بھی گنجائش تھی ان کے اندر، زندہ رہ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر اور طوفان میں ان کو غرق کر دیا، ڈبو دیا ہے، بلکہ یہ ان کا طبعی انجام تھا، یہاں ان کو طبعی طور پر ختم ہونا تھا۔ اسی طرح دیگر اقوام اور دیگر سماج بھی اسی طرح سے ہیں، اور آج بھی یہی قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ آج بھی جو سماج موجود ہیں، ان سماج نے جو زندگی گزارنی ہے، ایک حد ہے ان کی، اور اس حد کے بعد یہ ختم ہو جائیں گے۔ وہ سماج باقی رہیں گے جو طبعی نظام کے مطابق ہیں، ان کو بقا ہے، استمرار ہے، اور وہ ان کی کئی نسلیں آگے جاری رہیں گی، آگے بھی بڑھیں گی، لیکن باقی ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہم آج سے دیکھیں، گزشتہ تاریخ کو تھوڑا سا دہرائیں ہم، جس طرح قرآن کریم نے بھی یہ تاریخ پڑھنے اور مطالعہ کا ہمیں حکم دیا ہے، سیر فی الارض، ہم اجڑی ہوئی بستیاں اور گزرے ہوئی قومیں اور خصوصاً سلطنتیں اور حکمرانیاں جو وجود میں آئیں، کر و فر کے ساتھ رہیں اور پھر ختم ہو گئیں۔ ماضی قریب میں دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں اور سابقہ معاشروں میں دیکھیں، یہ ہر ایک اپنے طبعی انجام تک پہنچا ہے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طبعی ظرفیت ہوتے ہوئے انہیں ختم کر دیا ہے۔ ہر ایک اپنی طبعی عمر کو جا کر ختم ہوا ہے، طبعی عمر اس کی اپنے ہاتھ میں تھی، جس طرح صحت مند انسان کی طبعی عمر اپنے ہاتھ میں ہے، بیمار انسان کی طبعی عمر اپنے ہاتھ میں ہے، غیر محتاط انسان کی طبعی عمر اپنے ہاتھ میں ہے۔ یعنی وہ شخص جو گاڑی چلاتا ہے احتیاط کے ساتھ، اس کی طبعی عمر اپنے ہاتھ میں ہے۔ جو بے احتیاطی کے ساتھ گاڑی چلا رہا ہے، اس کی طبعی عمر اپنے ہاتھ میں ہے، بہت مختصر ہے، اگلے موڑ تک شاید ختم ہو جائے گی اس کی طبعی زندگی، جس طرح یہ گاڑی چلا رہا ہے، جس طرح زندگی گزار رہا ہے۔ پس نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکساں طور پر تمام نسلوں کو عطا کی ہیں۔ کوئی انسانی نسل ایسی نہیں ہے جسے محروم رکھا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ زمین پر سب کو پیدا کیا ہے، اور زمین یکساں ہے، ایک جیسی ہے، یوں نہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے زمین الگ بنائی گئی اور باقیوں کے لیے الگ بنائی گئی۔ اسی خطے میں، اسی مشرق وسطیٰ میں بنی اسرائیل بھی گزرے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پہلے دیگر اقوام گزری ہیں، اور بنی اسرائیل کے ہم زمان دیگر اقوام بھی تھیں، بنی اسرائیل کے بعد دیگر اقوام آئی ہیں، اور آج تک یہ سلسلہ زمین پر رکا نہیں اور رکے گا بھی نہیں، یہ جاری رہے گا۔ لیکن زمین کے اندر موجود جو نعمتیں اللہ نے فراہم کی ہیں، ان نعمتوں کے متعلق ان نسلوں کے رویے ایک جیسے نہیں ہیں۔ بعضوں نے نعمتوں کی پہچان کی ہے اور بعضوں نے نعمتوں کو یاد رکھا ہے، کچھ نعمتوں کو نہیں پہچان سکے، کچھ نعمتوں کو غافل ہو گئے، نسیان کیا، اور کچھ نے نعمتوں کا شکر کیا، کچھ نے نعمتوں کا کفر کیا، اور دراصل نعمتوں کے حساب سے ہی اقوام کی عمر اور اقوام کی سماج کی زندگی کا تعین ہوتا ہے کہ اس سماج نے کتنی سماجی، اجتماعی، انسانی نعمتوں کی پہچان کی ہے جو اللہ نے ان کو دی ہیں۔ ان میں سے یہ پہچان کرنا، یہ یاد ہے، یہ ذکر ہے، یہ، اور جب یہ پہچان ہو گئی، دوسرا مرحلہ اس کا شکر ہے کہ کتنا بروئے کار لائے ہیں، نعمتوں کو استعمال کتنا کیا، ان کی حفاظت کتنی کی ہے، اتنا ہی نتیجہ بھی لیا ہے، اتنی آسودہ زندگی بھی خود بھی بسر کی اور اپنی آنے والی نسل کے لیے بھی گنجائش چھوڑی ہے۔ لیکن جنہوں نے یہ کام نہیں کیا، جو نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہیں، ان کی پہچان نہیں کی، ذکر والے مرحلے میں ہی غفلت کا شکار ہو گئے، اور جب نعمت ذکر ہی نہیں ہے تو شکر کی نوبت ہی نہیں آتی، باری ہی نہیں آتی۔ شکر تو ذکر کے بعد ہے کہ نعمت کی پہچان ہو، نعمت کی نشاندہی ہو، نعمت کی طرف دھیان ہو، توجہ ہو کہ یہ چیز ہمارے پاس ہے
اور ہم نے اس کو محفوظ رکھنا ہے اور اس کو آباد کرنا ہے یا بروئے کار لانا ہے۔ جب اس کو بروئے کار لائیں گے ہم، اسی کو شکر کہتے ہیں، استعمال میں لائیں گے اس کو شکر کہتے ہیں۔ پھر نعمت کا نتیجہ انسان کی زندگی میں، یعنی آسودگی جو نعمت کا نتیجہ ہے، خوشحالی، خوشگواری، سکون، چین، امن، یہ نعمت کا نتیجہ ہے جو ذکر و شکر کے بعد انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے ایک قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، مثال کے طور پر ایک سماج چنا گیا ہے، بنی اسرائیل، چونکہ مسلمانوں کے عہد سے قریب ہیں۔ بیچ میں بنی اسرائیل یعنی اسلام سے پہلے جو دین تھا وہ مسیحیت ہے، مسیحیت سے پہلے زمانی طور پر جو دین اللہ نے انہیں دیا وہ یہودیت ہے، یا قرآن سے پہلے انجیل ہے اور انجیل سے پہلے تورات ہے، اور مسلمانوں سے پہلے بنی اسرائیل ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزدیک ترین ماضی کا قصہ ان کی عبرت اور ہدایت کے لیے چنا ہے اور اس کو کھول کے بیان کیا ہے۔ اور دوسری اس کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ بنی اسرائیل ابھی محو نہیں ہوئے تھے زمین سے، اور نہیں ہوئے، ابھی بھی نہیں ہیں، اس وقت بھی نہیں تھے، ابھی بقایا موجود ہیں۔ باقی اقوام جتنی بھی قرآن نے ذکر کی ہیں، ان کا کوئی قبیلہ، کوئی نشانی، کوئی نسل ان کی قرآن کے نزول اور آج تک موجود نہیں ہے۔ مثلا قوم نوح اور قوم عاد و قوم سمود، اس کے بقایا نہیں ہیں، کھنڈرات ہیں ان کے، جیسے قوم عاد و سمود کے ہاتھوں کے بنے ہوئے جو پہاڑوں کے اندر مکانات ہیں، یا فرائنہ کے ہاتھوں کے بنے ہوئے اہرام ہیں، یا اس طرح دیگر بہت ساری اقوام کے فسیلی اثرات تو ملتے ہیں ہمیں، زمین کے اندر مدفون آثار تو ان کے ملتے ہیں، لیکن زندہ نسل صرف بنی اسرائیل ہیں، باقی گزشتگان میں سے باقی نہیں ہیں۔ اس لیے بنی اسرائیل چونکہ موجود تھے اس وقت، اور ان کی اس وقت کی موجودہ حالت بہت ہی عبرتناک تھی، وحشتناک حالت تھی، اس لیے قرآن کریم نے ذکر کیا کہ یہ قوم جو آج اتنی پست گھٹیا ہو کے عہد اسلام میں موجود ہے، یہ ماضی میں ایسے نہیں تھے، یہ شروع میں ایسے نہیں تھے، یہ ابتدا میں ایسے نہیں تھے، یعنی یوں نہیں کہ سابقہ نسلیں بھی ان کی انہی کی طرح تھیں جیسے یہ ہیں جو ان کے رویے ہیں، بلکہ ان کی تاریخ کچھ اور کہتی ہے اور یہ آج کسی اور صورتحال میں مبتلا ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جاری ہیں، یعنی ابھی بھی بنی اسرائیل جاری ہیں، دونوں سلسلے ان کے، یہود بھی اور نصارہ بھی، دونوں بنی اسرائیل کی دونوں شاخیں ہیں، اور آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن زمانہ نزول قرآن کی نسبت آج صورتحال مختلف ہو گئی ہے، یعنی جو زمانہ نزول قرآن میں بنی اسرائیل کی حالت تھی وہ آج مسلمانوں کی ہو گئی ہے، اور جو اس وقت بنی اسرائیل کی حالت تھی مسلمانوں کی، اور جو اس وقت مسلمانوں کی حالت تھی، یعنی غلبہ، ترقی، پیش رفت، ایک سماج بن رہا ہے، بہت ہی مترقی سماج اور متجدد سماج ہے جس کے اندر خرابیاں نہیں ہیں، کم ہیں، وہ آج بنی اسرائیلی معاشرے زیادہ ظاہری دنیاوی لحاظ سے ان پر سبقت لے گئے ہیں، یعنی جس طرح وہ مسلمانوں سے پیچھے رہ گئے تھے، آج مسلمان بنی اسرائیل سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ البتہ آج کے بنی اسرائیل اور اس زمانے کے بنی اسرائیل میں بھی فرق پڑ گیا ہے، یعنی یہ جو انہوں نے ترقی کی ہے تو اپنے مذہبی بنیادوں پر نہیں کی ہے، مذہبی بنیادیں چھوڑ کر دوسری غیر مذہبی، غیر دینی بنیادوں پر انہوں نے ترقی کی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ تو ایک ہی بنایا ہوا ہے، اور زمانے کا کوئی فرق نہیں پڑتا، خواہ وہ زمانہ نزول قرآن ہو یا اس سے پہلے کا زمانہ ہو، زمانہ نزول انجیل ہو، زمانہ نزول تورات ہو، یا زمانہ نزول قرآن ہو، یا بعد از قرآن کا زمانہ ہو، یا آج کا زمانہ ہو، اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصول و معیارات کے لحاظ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں نعمتیں پیدا کی ہیں، جس نے شناخت کی ان نعمتوں کی، ذکر کیا اور شکر کیا، وہ غلبہ اس کا ہوگا، آسودگی اس کو ہوگی، چین اس کو ہوگا، سکون اس کو نصیب ہوگا۔
جیسا کہ آج مثلاً مسلمان، خصوصاً پاکستانی مسلمان، یہ سکون کی تلاش میں مغرب کی طرف جاتے ہیں، ظاہری زندگی کے چین کے لیے، سکون کے لیے، امن کے لیے، آسائش کے لیے، چونکہ زندگی کی سہولتیں انہیں وہاں نظر آتی ہیں، اپنے معاشرے میں مفقود نظر آتی ہیں۔ خوب ظاہر ہے یہ سہولتیں وہاں ہیں، وہ کسی حد تک آسودہ معاشرے ہیں، اس طرح کے مضطر و مضطرب معاشرے نہیں ہیں جیسے مشرقی معاشرے ہیں، جیسے ہمارا معاشرہ ہے۔ تو یہ وہ ضابطہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے آغاز کیا ہے، اور پھر یہ مفصل طور پر اسی آیت سے آغاز ہو کے اور آگے بڑھتا ہے، متعدد آیات اس بارے میں ہیں، اور پھر دیگر آیات کے اندر، دیگر صورتوں کے اندر قرآن کریم نے اس کے مختلف حصے بیان فرمائے ہیں، تکمیل ہو جاتا ہے۔ آغاز اس کا ذکر نعمت سے ہے کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر اللہ نے انعام کی ہیں۔ اور آگے آیت 47 میں ہے کہ جن نعمتوں کی بدولت تمہیں اللہ نے فضیلت و برتری عطا کی ہے، ان نعمتوں کو یاد کرو۔ یعنی نعمتیں ہیں، ایک تو آسودگی کے اسباب، آسودہ زندگی کے اور مطمئن زندگی کے، آرام دہ زندگی کے، پرسکون زندگی کے اسباب، اور دوسرے برتری اور غلبہ اور فضیلت کے اسباب بھی ہیں۔ یہ دونوں خصوصیتیں ان نعمتوں میں ہیں۔ وہ نعمتیں قرآن نے گنوا دی ہیں، بنی اسرائیل کو یاد دلائی ہیں، مسلمانوں کو بھی یاد دلائی ہیں کہ یہ نعمتیں ہم نے بنی اسرائیل کو بتائی ہیں۔ مفصل ہیں یہ، کچھ تو اسی سیاق کے اندر موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ جیسے آیا 49 میں ہے، ایک نعمت یہ ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ خوب ایک بہت ہی ناگوار زندگی بنی اسرائیل گزار رہے تھے فرعون کے نظام میں، انتہائی تکلیف دہ زندگی اور ابتلا والی زندگی، ناقابل تحمل زندگی، ناقابل قبول زندگی گزار رہے تھے۔ اس زندگی کی علامتیں یہ تھیں کہ وہ فرعون جو انہیں عذاب میں رکھے ہوئے تھا، ابنا ان کے قتل کر رہا تھا اور ان کی نساء کو بے حیائی کے لیے استعمال کرتا تھا۔ خوب یہ اللہ نے تمہیں نجات دی، اذ نجیناکم، یہ نجات دی تمہیں اس کرب و ابتلا و غلامی و محکومی سے، یہ ایک نعمت تھی جو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ یعنی جن نعمتوں کو سے تمہیں آسودگی ملی، نعمتیں تھیں واقعاً، تکلیف دی تمہاری تکالیف کیسے برطرف ہوئیں؟ فرعون سے نجات پا کر۔ چونکہ یہ قوم بنی ہی فرعون کے زیر سایہ تھی، تشکیل بنی اسرائیل بطور امت، بطور سماج، یہ ایک خاندان تھا، ایک گھرانہ تھا یوں کہیں۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، حضرت یعقوب اور ان کی 12 اولاد، یہ ایک گھرانہ تھا۔ یہ گھرانہ موجودہ جو اس وقت اردن کہلاتا ہے علاقہ، تقریباً یہاں آباد تھے، یہ کنعان میں، یا اردن اور فلسطین کے درمیان مشترکہ علاقے میں یہ کنعان میں کنعان ایک پورے خطے کو کہتے تھے اس کو، جس کو آج مثلاً اردن فلسطین کہا جاتا ہے، یہی علاقہ اس وقت کنعان کہلایا جاتا تھا۔ یہ یہاں کے باشندے تھے۔ مصر بہت دور ہے یہاں سے، ان کے اور مصر کے درمیان ایک سمندر حائل ہے، بحر احمر، سرخ، دریائے سرخ جس کو کہا جاتا ہے، بحر احمر، یہ حائل ہے ان کے درمیان۔ یہ اس طرف ہے سمندر کے اور مصر اس طرف ہے۔ یہ خود اس خاندان کے اندر ایک اتفاق رونما ہوا، وہ یہ کہ ان 12 بھائیوں میں آپس میں مشکلات کھڑی ہوئیں، گھریلو مشکلات، اور ایک بھائی ان کا ظاہراً چھوٹا تھا ان سب سے، یوسف،
اس کے ساتھ حسد پیدا ہوا باقی بھائیوں کا، اور باقی بھائیوں نے حسد کی بنا پر اس بھائی کو اپنے گمان کے تحت ٹھکانے لگایا، کنویں میں پھینک دیا۔ اور پھر ایک مصری کاروان جو اس علاقے میں تجارت کے لیے آیا ہوا تھا، وہ وہاں سے گزرا اور کنویں سے اس بچے کو نکال کے اپنے ساتھ لے گئے، مصر کے بازار میں اس بچے کو فروخت کر دیا۔ وہ بچہ وہاں منڈی سے منتقل ہو گیا شاہی دارالامارہ میں، وہاں پلا بڑھا، جوان ہوا، اور پھر اس کے ساتھ بہت سارے اتفاقات رونما ہوئے، جیل میں گیا، زندان میں گیا، واپس آیا۔ اسی دوران میں اس کو مواقع ملے، اور وہ اسی خاندان کا یہ بچہ جو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا اپنی طرف سے، یعنی مار دیا تھا، ختم کر دیا تھا، وہ تخت نشین ہو گیا، حکومت میں آ گیا، اور حکومت کی اہم وزارت خزانہ اس کے اختیار میں آ گئی، اور اپنی لیاقت، اپنی قابلیت کی بنیاد پر اس نے پوری مملکت مصر کو قحط سے بچا لیا، بلکہ اطراف کی سرزمینوں کو بھی اس نے مدد پہنچائی، اور اس وقت کنعان قحط زدہ علاقہ تھا۔ قحط کے آثار اس بچے یعنی یوسف کی حکومت میں پہنچنے سے پہلے نمایاں ہو چکے تھے، اور حکومت میں اس کو موقع ہی اسی وجہ سے دیا گیا کہ اس نے قحط کی پیشگوئی کر دی تھی کہ قحط آنے والا ہے مصر میں، بارشیں نہیں ہوگی، فصلیں نہیں ہوں گی، غلہ نہیں اگے گا، لہٰذا وقت سے پہلے یہ جو فرصت ہے مثلاً سال کی یا کم تر، اس مدت میں بھرپور طریقے سے فصلیں اگا کے اور غلات ذخیرہ کر لیے جائیں، تاکہ جب قحط کا دوران آئے تو ہم مشکل کا شکار نہ ہوں۔ اس تدبیر سے اس نے مصر کو بچایا اقتصادی منصوبے سے، اور اڑوس پڑوس کی اقوام کو بھی اس نے سہارا دیا۔ اور یہ علاقہ جس میں کبھی مصر والے یہاں آتے تھے تجارت کے لیے، جیسے وہ قافلہ آیا جنہوں نے بچے کو کنویں سے نکالا، یہ علاقہ قحط کا شکار ہو گیا، اور مصر میں ذخیرہ موجود تھا غذا کا، اور یہ شہرت اطراف کی سرزمینوں پہ پھیلی، اور یہ گھرانہ بھی بھوکا ہوا، پیاسا ہوا باقی لوگوں کی طرح، اس کی بھی مشکلات ہوئیں، مہنگائی زیادہ ہو گئی، ضروریات زندگی کم پید ہو گئیں، ناپید ہو گئیں، اور ہر خاندان مشکل کا شکار ہوا۔ یہ باقی 11 بھائی تیار ہوئے، ان کو باپ نے بھیجا کہ آپ جاؤ مصر سے جا کر ضروریات زندگی غلات لے کر ہو۔ یہ وہاں پہنچے تو آگے حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا، اور پہچان کے پھر تدبیر کی، اور انہیں بتایا نہیں، انہوں نے نہیں پہچانا بھائی کو جو وزیر خزانہ ہے، بھائی نے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، وہی ظالمین جنہوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا، اب محتاج ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے تدبیر کر کے پورے خاندان کو مصر منتقل کروا لیا۔ اس وقت تک یہ گھرانہ تھا، یہ امت نہیں تھی، یہ 12 بھائی تھے، یہ والدین سمیت منتقل ہو گئے حضرت یوسف کی حکومت و وزارت کے دوران۔ اور چونکہ حضرت یوسف نے مصر کو نجات دی تھی، اس وجہ سے جب یہ خاندان گھرانہ وہاں پہنچا تو حضرت یوسف کی وجہ سے اس کو بہت عزت اہل مصر نے دی، چونکہ یوسف کو نجات دہندہ سمجھتے تھے مصر والے، اور وہ واقعاً تھے بھی ان کے نجات دہندہ تھے۔ اگر یہ وزیر خزانہ نہ بنتے اس حکومت کے تو شاید مصر پہلے ختم ہو جاتا، یہ بعد میں ہوتے۔ تو وہ سارا اس کا اجر وہ حضرت یوسف کو دیتے تھے کہ ان کی تدبیر سے، یعنی وہاں کا بادشاہ فرعون وہ بھی یوسف کے سامنے تسلیم ہو گیا، پوری حکومتی دستگاہ یوسف کے سامنے تسلیم ہوئی، وہاں کے عوام، بلکہ حضرت یوسف نے جو بڑا کام کیا نبی ہوتے ہوئے، وزیر مملکت ہونے کے ساتھ ساتھ نبی بھی تھے اللہ کے، اور نبی ہونے کی حیثیت سے انہوں نے بت پرستی بھی ختم کر کے ان کا دین بھی تبدیل کروا دیا۔ اور پھر یہ گھرانہ جب وہاں منتقل ہوا تو بھائی کی عزت کی وجہ سے ان کو بہت عزت ملی وہاں پر، اور یہ وہاں منتقل ہو گئے۔ حضرت یوسف نے انہیں ہجرت کروا کے وہیں پہ زندگی کے لیے ان کو گھر بنا کے دے دیے، ان کو آسائشیں دیں، احترام ہوا،
ایک خوشحال زندگی ان کو ملی. جب خوشحال زندگی ملی تو اب یہ فراغت کے ساتھ انہوں نے اپنے گھر آباد کیے اور ان کی نسل بڑھنا شروع ہوئی. 12 بھائی تھے، 12 بھائیوں نے شادیاں کیں، ایک سے زیادہ شادیاں کیں، ان کے بچے کثرت سے پیدا ہوئے اور بہت کم عرصے میں یہ ایک گھرانہ، یہ ایک قبیلہ میں تبدیل ہو گیا بڑا. اور پھر آہستہ آہستہ یہ پھیلتے گئے اور ایک قابل اعتنا چشمدید جمعیت میں تبدیل ہو گئے. یعنی مصر کے آبادیوں میں سے یہ بھی ایک شمار ہونے لگے. اور بعد میں ان کے رویوں میں، چونکہ یہ 12 بھائی حضرت یوسف کے اس فیض و کرم سے یہ بخشے گئے تھے. یعنی ایک طرف سے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اصطلاح بنو امیہ کے لیے فرمائی تھی، جب فتح مکہ کے وقت بنو امیہ مسلمان ہوئے یا اظہار کیا اسلام کا، تو رسول اللہ نے انہیں فرمایا کہ یہ طلقاء ہیں. طلقاء یعنی مجرمین جن کی سزا معاف ہو گئی ہے، جرم باقی ہے ان کا، یہ طلقاء ہیں اور مجرم ہیں. اسلام کے، اللہ کے مجرم ہیں، رسول اللہ کے مجرم ہیں، مسلمانوں کے صحابہ کے مجرم ہیں، آل البیت کے، لیکن ان کی سزائیں رسول اللہ نے معاف کر دی ہیں. طلیق یعنی آزاد، جیسے جیل سے کوئی شخص باہر نکل آئے تو اس کو طلیق کہتے ہیں. زندانی قیدی جب اس کی سزا معاف کر دی جائے، نہ کہ جرم اپنی جگہ ہے لیکن سزا معاف ہو گئی ہے، یہ طلیق ہے، جیل سے باہر آ گیا. یہ جو حضرت یوسف کے بھائی تھے یہ ایک طرح سے طلقاء کا ہے، طلقاء کی حیثیت رکھتے تھے، طلیق تھے یوسف کے، مجرم تھے یہ. چونکہ انہوں نے مل کے تدبیر کر کے باپ کو بھی اذیت دی، بھائی کو بھی کنویں میں ڈالا، اور اقدام قتل تھا ان کا. سزا ان کی شرعاً جو بنتی تھی سخت سزا تھی، لیکن حضرت یوسف نے انہیں رافت و مہربانی کے ذریعے معاف کر دیا. یہ طلقاء تھے. طلقاء وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی خو نہیں بدلتی، شخصیت نہیں بدلتی. انہیں ترحم کریں، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو امیہ پر ترحم کیا. یہ ایک تو سزائیں معاف کر دیں، پھر دوسرا غنائم جنگی ان کو دیے تالیف قلوب کے لیے، اور ان کو اور بہت کچھ نوازنا شروع کیا رسول اللہ نے. اس رسول اللہ کے نوازنے سے ان کی خو نہیں بدلی، شخصیت نہیں بدلی، وہ مجرم ہی رہے. اور وہ پھر اس طرح کے مجرم بنے کہ آل رسول پر ہی انہوں نے دوبارہ ستم ڈھائے. چونکہ اندر سے وہی تھے، صرف اسلامی حکومت نے ان کے لیے رافت دکھائی، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. ایسے ہی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا. یہ جو حضرت یوسف کے بھائی تھے ان میں بھی یہی مشکلات پیدا ہوئیں. ان کی خو نہیں بدلی. پھر یہ جس طرح ایک بھائی کے ساتھ پہلے ان کا اناد تھا، آپس میں بھی ان کا اناد پیدا ہوا ان 11 بھائیوں کا، اور یہ 12 قبیلے بن گئے. حضرت یوسف کی اولاد ہوئی، پھر ان کی بھی ہوئی، اور یہ آپس میں تقسیم ہو کے، اور آپس میں یہ پہلے ایک گھرانہ تھا، ایک خاندان تھا، پھر ایک قبیلہ بنا. اس وقت تک جب تک یوسف تھے یہ اکٹھے تھے. حضرت یوسف کے بعد ان میں انتشار پیدا ہوا. یہ مصر کے اندر ہی رہے اور سابقہ اپنی حیثیت جو سرکاری تھی وہ بحال رکھی، لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے اندر انتشار کی وجہ سے، اپنے ساتھ دشمنی کی وجہ سے، ایک دوسرے کے ساتھ اناد کی وجہ سے، اور کچھ اور سماجی ان کے اندر مشکلات پیدا ہوئیں کہ مصری جو مقامی قبطی لوگ تھے انہوں نے ان سے نفرت کرنا شروع کر دی، اور وہ محبت ان کی ختم ہو گئی، ان کے رویے بدل گئے ان کے ساتھ، اور تدریجاً ان میں اور خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوئیں. وہی عزت دار لوگ مصر کے آخر کار ان فرائنہ نے اور مصریوں نے ان کو اپنا غلام و اسیر بنا لیا، اور بدترین زندگی کے حالات ان کے لیے، دشوار ترین زندگی کے حالات پیدا کر لیے. بہت گھٹیا کام ان سے لیتے تھے اور تذلیل کرتے تھے، انہیں تحقیر کرتے تھے، سماجی حیثیت ان کی نہیں تھی. بہت ہی منفور لوگ تھے یہ اس معاشرے کے اندر، یہی بنی اسرائیل. اور یہ بڑھتے بڑھتے تقریباً لگ بھگ اس وقت سے، یعنی حضرت یوسف سے لے کر حضرت موسیٰ تک
300-400 سال ظاہراً گزرے یا کم و بیش، میرے ذہن میں اب دقیق زمانہ نہیں ہے، بیچ میں کتنا عرصہ گزرا، ان صدیوں میں ان کی تعداد بھی بڑھی، جمعیت بڑھتی گئی، قدر کم ہوتی گئی، منزلت کم ہوتی گئی، حیثیت سماجی کم ہوتی گئی، اور بالکل ہی منفور ترین اس معاشرے کے لوگ بن گئے، اور فرائنہ اور قبطی ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتے، اور کوئی ان کو انسانوں میں شمار نہیں کرتے تھے، اتنے پست ہو گئے تھے یہ، اور اس پستی و ذلت سے انہوں نے سمجھوتا کر لیا تھا، تقریباً قبول کر لیا تھا۔ جیسے مثلا ہم اپنے سماج میں دیکھیں، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ذلت، سماجی ذلت قبول کی ہوئی ہے اپنی بچوں کے اندر بھی، جیسے یہ جو لوگ ہیں جو پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں، کوئی عزت دار زندگی نہیں گزارتے، جھگیوں میں رہتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتے ہیں، وہاں گالیاں کھاتے ہیں، وہاں رسوا ہوتے ہیں، لیکن پھر اولاد کو بھی اسی طرح، مثلاً کوئی خاتون ہے کسی کے ہاں کام کرتی ہے، اپنی چھوٹی سی بچی کو بھی لے جاتی ہے وہاں کام کرنے کے لیے، یعنی یہ ذلت اور یہ خواری ان کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے، ان کی ثقافت بن جاتی ہے، اگلی نسل کو منتقل کرتے ہیں یہ۔ اس طرح ان کے اندر وہی حالت ان کی ہوئی، گھریلو کام کاج کرتے تھے، کھیتوں میں کام کاج کرتے تھے، صفائیوں کا کام کرتے تھے، گھٹیا کام کرتے تھے، اور ساتھ سماجی طور پر عزت بھی نہیں تھی۔ جیسے ہندوستان میں جو تفریق کی جاتی ہے انسانوں کی ذات کے، ایک طبقے کو بالکل نجس، پلید، شودر کہا جاتا ہے ان کو، تقریباً بنی اسرائیل کی یہ حالت تھی مصر کے اندر، دھتکارا ہوا طبقہ، بہت ہی ناگوار زندگی گزارنے والے۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر حضرت موسیٰ کو پیدا کیا، اور موسیٰ آئے اور آ کر ان کی نجات کا سبب کیا، انہیں مصر سے، یعنی اس سرزمین میں عزت بحال کرنا ناممکن تھا موسیٰ کے لیے بھی، کہ اسی سرزمین میں بنی اسرائیل پھر کھویا ہوا مقام حضرت یوسف کے زمانے والا حاصل کر لیں، یہ امکانات نہیں تھے، صرف یہاں سے جانے میں عافیت تھی۔ اس لیے حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہی مبارزہ کرتے ہیں، فرعون کو ڈبوتے ہیں، غرق کرتے ہیں اور بنی اسرائیل کی سابقہ عزت بحال کرتے ہیں، وہ ناممکن تھا۔ کیوں؟ کہ تمام مصری ان سے نفرت کرتے تھے، اور ان کا رویہ ہی ایسے تھا کہ اس سرزمین پر دوبارہ اپنی ساکھ بحال نہیں کر سکتے تھے یہ سماجی طور پر۔ اس لیے رائے حل یہی ہے کہ انہیں اس سرزمین سے نکالا جائے، اور ایسا ہی کیا حضرت موسیٰ نے، ان کو جمع کیا، اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے پھر مناسب وقت پہ مصر سے باہر آئے، ساحل سمندر پر آ کر، اور پھر وہ معجزاتی طور پر سمندر شق کیا اور واپس اپنی سرزمین پر آ گئے۔ یہ بہت بڑی نعمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی، رسوائی اور ذلت و خواری سے نکال کر اللہ نے انہیں نجات دی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اب ہم اگر اس کو پاکستان سے مقایسہ کریں تو پاکستانیوں کی بھی یہی حالت تھی، انگریزوں کے زمانے میں یہی جو کچھ قبطی بنی اسرائیل کے ساتھ کرتے تھے، یہی انگریز مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد پاکستان بنا، یہ ملت نجات پا کے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آل فرعون سے، یعنی ان ظالموں ستمگروں سے تمہیں نجات دی۔ یہ ایک نعمت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گنوائی ہے۔ دوسری یہ ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ پھر نعمت دیگر یہ ہے کہ ہم نے فرعون کو سمندر شق کیا تمہارے لیے، اور یہ بڑی نعمت اللہ نے دی، معجزاتی تمہارے رہبر کو اللہ نے معجزاتی طاقت دی، اور سمندر شق کر کے تمہیں انہوں نے نجات دی، اور ہم نے فرعون کو غرق کیا۔ یہ ایک اور نعمت ہے، تمہارا دشمن جانی جو تمہیں محو کرنے پہ تلا ہوا تھا وہ نابود ہو گیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، پھر ہم نے موسیٰ کو، پھر تم اس سرزمین پہ آئے، اور پھر موسیٰ کو ہم نے میقات پہ بلایا، اور تم نے اس کے بعد پھر ظلم کیا۔ اور پھر اس کے بعد ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، یہ ساری نعمتیں ہیں کہ یہ ساری نعمتیں، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دی، یہ سب نعمتیں ہیں۔ پھر تم نے جب گسالہ پرستی کی تو پھر نعمت دی اللہ نے، اس جرم کے باوجود تمہیں پھر معاف کر دیا خداوند تبارک و تعالیٰ نے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔
اسی طرح قدم قدم پر تم نے مشکلات کھڑی کی اور اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں، آیا 57 میں ہے، وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، آپ کے اوپر بادل کا سایہ بنایا، یعنی ایک موسمی لحاظ سے جو اعتدال تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہیں آمادہ غذائیں، تیار خوراکیں دیں۔ یہ ایک نعمت ہے، آسودہ زندگی۔ وہ قوم جس کو کھانے کے لیے میسر نہیں تھا، مانگ مانگ کے کھاتے تھے، بچا کھچا کھاتے تھے اور بدبودار کھانے کھاتے تھے، آج وہ آمادہ کھانے، بہترین کھانے، من و سلوہ، یعنی اس زمانے کا بہترین کھانا جو کہا جا سکتا تھا اشرافی، وہ انہیں دیا گیا۔ تیتر بٹیر بھنے ہوئے اور شہد اور مرغوب غذائیں ان کو وہاں پر ملنا شروع ہوئیں۔ یہ نعمتیں تھیں جو ہم نے آپ کو دیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا تھا کہ طیبات، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سرزمین بھی دی، ایک وطن بھی دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یہ قریہ ہے تمہارے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علاقہ چنا ہے، اس میں بھی تمہاری آسودگی ہے، یہ بھی تمہارے لیے ایک نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب پانی لوگوں کے پاس کھارا پانی بھی پینے کے لیے نہیں تھا، تمہارے لیے اللہ نے میٹھے چشمے پانی کے نکالے اور 12 چشمے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ خوب یہ ایک اور نعمت اللہ نے گنوائی ہے۔ اسی طرح کی جو ان کو اقتصادی یا معیشتی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیں، وہ یہ ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ خوب تم نے مطالبہ کیا کہ ہمیں تازہ سبزیاں چاہیے، زمین سے اگنے والی تازہ سبزیاں چاہیے، اور وہ خدا نے دیں تمہیں۔ ایک ایسی معیشت تمہیں اللہ نے فراہم کی جو تم منہ سے نکالتے تھے تمہیں وہ مل رہی تھی، یعنی آبادی کے لحاظ سے بہترین شہر تمہارے لیے اللہ نے چنا، اور پانی تمہیں فراوان عطا کیا، کھیتی باڑی کا پانی، پینے کا پانی تمہیں عطا کیا۔ اسی طرح تمہیں من و سلوہ دیا، آمادہ مرغن غذائیں، بھونی ہوئی غذائیں تمہیں دیں، پھر زمین سے اگنے والی متنوع سبزیاں تمہیں دیں، یہ سب کچھ دیا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مختلف اور گنوائی ہیں یہ ساری نعمتیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے۔ متعدد آیات ہیں جن میں ایک لمبی فہرست بنتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ میثاق عہد باندھا، انہی معنوی نعمات میں سے، مقامات میں سے، کہ اللہ نے اس جمعیت کو چن لیا اور چن کر ان کو معنوی نعمات عطا کیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اور پھر آگے سورہ بقرہ میں ہی آیا 122 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی مضمون پھر تکرار کیا ہے۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ پھر یہی ان کو یاد دلایا ہے۔ اور سورہ بقرہ آیا 211 میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پوچھا ہے کہ یاد کرو، رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ پوچھو ان سے کہ اللہ نے انہیں کیا عطا کیا ہے۔ سل بنی اسرائیل کم اتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ آپ پوچھئے ان سے، سل رسول اللہ کو فرمانے کہ آپ پوچھئے ان سے بنی اسرائیل سے، کم اتیناہم من آیت بینہ، معجزے گنوائیں کہ کتنے معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیے، یعنی ان کے اندر جو انبیاء مبعوث ہوئے ان کو دیے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو نعمتیں بدل دے
اللہ اس کو نعمتیں دے اور انہیں بدل دے، اللہ شدید العقاب ہے یہ۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر واپس کنعان آنے کے بعد دوبارہ پھر ایک دفعہ ذلت کا شکار ہوئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کی فرعونی غلامی سے نکال کے ان کو کنعان میں دوبارہ آ کے آباد کیا، اور اس قریہ میں یہ آباد ہوئے، یروشلم میں، یروشلم کو منتخب کیا ان کے لیے کہ یہاں پر رہو۔ یہ وہاں بھی خو نہیں بدلی انہوں نے، وہ پستی اور ذلت کی جو ان کی رگوں کے اندر تھی، وہ بھائی کے انبیاء کے نبی کے بیٹے تھے سارے، لیکن جو بھائی کے اوپر بے رحم ہو جائیں وہ اور کسی کے اوپر کیا رحم کریں گے، دوسروں کے اوپر کیا رحم کریں گے، لہٰذا وہ خو نہیں بدلی ان کی۔ اور یہ آخر انہوں نے اسی اپنی حرکات کی وجہ سے کنعان میں بھی ذلت و خاری پھر ایک دفعہ دیکھی۔ ان کو یروشلم سے نکال دیا گیا، ایک طبقہ آیا، ایک قوم آئی، اس نے حملہ کر کے یروشلم خالی کرا کے انہیں در بدر کر دیا، اور کافی عرصہ تک یہ اس مہاجر کیمپوں میں ان کا علاقہ چھین لیا، ان کے بچے چھین لیے، ان کی عورتیں چھین لیں، اور انہیں مردوں کو نکال دیا، کیمپوں میں رکھا۔ آیا 246 سورہ بقرہ میں ہے، الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ پھر یہ جمع ہوئے اور ایک بڑی ذلت آمیز زندگی گزارنے کے بعد یہ پھر گئے اپنے زمانے کے نبی کے پاس اور جا کر کہا کہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی رہبر و رہنما معین کیا جائے، اور اللہ نے وہ رہبر وقال لہم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، طالوت کو اللہ نے تمہارا رہبر بنا دیا ہے۔ خوب یہ نعمت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ پھر انہوں نے طالوت کا ساتھ نہیں دیا، اس کے باوجود اللہ نے طالوت کی تقویت کی، اور طالوت نے لشکر بنایا، اور لشکر میں داود شامل تھے جنہوں نے اس کو جالوت کو قتل کر دیا، اور وہ ستمگر قوم جس نے یروشلم پہ قبضہ کیا تھا وہ نابود ہو گئے، اور بنی اسرائیل دوبارہ واپس یروشلم میں گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے داود کو حکومت و خلافت دی، اور پھر اس کے بعد داود کی وراثت میں حضرت سلیمان کو دی، اور یہ وہ تدریجاً نعمتیں ہیں جو ایک ایک کر کے جو قوم جس نے وہ طلقاء تھے، یہ دراصل یہ طلقاء ایک نبی کے سائے میں آئے، عزت پائی، پھر اللہ نے ان کو نعمتیں دیں اور نعمتوں سے نوازا، پھر یہ واپس آئے، اور اس طرح کرتے کرتے اور یہاں تک آ پہنچے کہ یہ غلامی سے نکل کے شہنشاہیت تک آ پہنچے۔ ایک بہت ہی مقتدر حکومت حضرت داود کی قائم ہوئی، اور اس سے بھی زیادہ مقتدر حکومت حضرت سلیمان کی قائم ہوئی۔ اور اسی طرح قرآن ایک ایک کر کے ان کی ساری نعمتیں ذکر کر رہا ہے کہ اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو نعمتوں سے نوازا اور ان کو برتری دی عالمین کے اوپر، اور آج ان سے پوچھیں کہ یہ نعمتیں ہم کو دی تھیں یا نہیں دی تھیں، اور وہ نعمتیں تم نے ساری فراموش کی، اور ذلت و رسوائی تمہارے نصیب ہوئی ہے۔ یہ بہت اہم ہے یہ فہرست نعمتوں کی، چونکہ یہ بنی اسرائیل کی نعمتیں نہیں ہیں، یہ عمومی قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ہم اگر اسی قانون کو دیکھیں، اپنے ملک کے حوالے سے دیکھیں، تو ہو بہو یہی داستان ہمیں تشکیل پاکستان میں نظر آتی ہے، تکرار ہوتی ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی موجودہ نسل کو دی ہیں، اور انہوں نے ان نعمتوں کے مقابلے میں وہی رویہ اختیار کیا جو بنی اسرائیل نے اختیار کیا تھا، اور اس کا نتیجہ پھر دوبارہ ذلت و رسوائی ہے۔ یہ وہ قانون ہے، سنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، عزت و ذلت کی، عروج اور زوال کی، اور غلامی، محکومی اور شہنشاہیت و حاکمیت کی۔ کوئی بھی قوم اس کے اصولوں کے مطابق چلے گی، وہی نتیجہ نکلے گا جو بنی اسرائیل کے ساتھ نکلا ہے۔ باقی بات میں صلی اللہ علیہ محمد۔